بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 36 ہے، جس میں ہم شاعر یزید بن الحکم الکلابی کو پڑھیں گے۔ ان کے اشعار ہیں، آئیے اسے شروع کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ اور تشریح سمجھتے ہیں۔ وقال يزيد بن الحكم الكلابي: دفعناكم بالقول حتى بطرتم، وبالراح حتى كان دفع الأصابع، فلما رأينا جهلكم غير منته، وما غاب من أحلامكم غير راجع، مسسنا من الآباء شيئا وكلنا إلى حسب في قومه غير واضع، فلما بلغنا الأمهات وجدتم بني عمكم كانوا كرام المضاجع، بني عمنا لا تشتمونا ودافعوا على حسب ما فاد قيد الأكارع، وكنا بني عم نزل الجهل بيننا، فكل يوفى حقه غير وادعي۔ ترجمہ کرتے ہیں، یہ اپنے اعمام یعنی اپنے چچاؤں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں، دفعناکم، ہم نے آپ کو دور ہٹایا۔ دفع یدفعو، دھکا دینا، دور ہٹانا۔ دفعناکم بالقول، بات کے ذریعے سے آپ کو دور ہٹایا۔ حتی بطرتم، لیکن آپ جو ہے نا، آپ سب اکڑ گئے اور آپ سب اترانے لگے۔ تو جب آپ اترانے لگے، بطرتم، بطر یبطر، جب آپ اترانے لگے، اکڑ دکھانے لگے، وبالراح، پھر ہم نے آپ کو ہاتھ سے، ہتھیلیوں سے، الراح الکف، ہاتھ سے ہم نے تمہیں دور ہٹایا اور دور کر دیا۔ حتی کانا، یہاں تک کہ، اس میں مکوں کا بھی استعمال ہوا، حتیٰ کہ انگلیوں کا بھی استعمال۔ اصابع جمع اصبع یا اصبع، یہ کہتے ہیں انگلی کو۔ دفع الاصابع، ہم نے آپ کو ہتھیلی سے اور ہتھیلی سے دور ہٹایا، آپ نہیں ہٹے۔ پھر ہم نے انگلیوں کا بھی استعمال کیا، گویا کہ ہم نے آپ کو مکے دیے اور آپ کو ہم نے دور ہٹا دیا۔ فلما رأینا جہلکم غیر منتہ، جب ہم نے دیکھا کہ تمہاری جہالت ختم ہونے والی نہیں، یہ تو آسان ہے۔ رما رأینا، جب ہم نے دیکھا، جہلکم، تمہاری جہالت کو، غیر منتہ، کے انتہا ینتہی، غیر منتہ، کے ختم ہونے والی نہیں ہے۔ وما غاب من احلامکم غیر راجع، اور تمہاری گئی ہوئی عقلیں، احلام عقول، احلام جمع حلم، حلم کہتے ہیں عقل کو۔ تو جب ہم نے دیکھا کہ تمہارے جو عقل ہیں وہ واپس، غیر راجعی، واپس لوٹنے والی نہیں، گویا کہ تمہاری جو عقلیں ہیں وہ اڑ چکی ہیں، ختم ہو چکی ہیں یا معوف ہو چکی ہیں۔ تو جب ہم نے دیکھا تمہاری جہالت ختم نہیں ہونے والی اور ساتھ میں تمہاری عقلیں بھی نہیں ہیں، تو کیا کیا؟ مسسنا من الآباء شیئا، تو ہم نے آباء میں کچھ تلاش کیا۔ آباء میں کیا تلاش کیا؟ مسسنا، طلبنا، من الآباء شیئا، آباء و اجداد میں کوئی چیز، لیکن معلوم ہوا وکلنا الی حسب فی قومہ غیر واضعی، کہتے ہیں کہ ہم اپنی قوم میں سب ایسے نسب کی طرف منسوب ہیں جو گرا ہوا نہیں ہے بلکہ شریف اور بلند ہے۔ مسسنا من الآباء شیئا وکلنا الی حسب، سارے جو ہیں ایک حسب کی طرف منسوب ہیں، فی قومہ، اپنے قوم میں، غیر واضعی، یہ کوئی ایسی نسل یا ایسا حسب نہیں ہے جو گرا پڑا ہو، جو ذلیل ہو، جو بدنام ہو، بلکہ ہماری، آپ کی بھی اور ہماری، کیونکہ ہمارے چچا لگتے ہیں آپ سب، جب آپ ہمارے چچا ہیں، جہاں ہم نے کہا تھا بنو اعمام، اپنے چچاؤں کو مخاطب کر، دفعناکم، تو کہتے ہیں ہم سب تو ایک قوم اور اصل کی طرف لوٹتے ہیں۔ پھر کہا فلما بلغنا الامہات وجدتم، اور جب ہم
ماؤں کی طرف لوٹے، ماؤں تک پہنچے، وجدتم تو تم نے اپنے چچا زاد بھائیوں کو، وجدتم بنی عمکم، فلما بلغنا الامہات جب ہم ماؤں کے نسب میں ہم نے تلاش کرنا شروع کیا، وجدتم بنی عمکم تو تم نے اپنے چچا زاد بھائیوں کو دیکھا، کانوا کرام المضاجع کہ وہ شریف ماؤں کی اولاد تھی۔ کرام مضاجع، مضاجع سے مراد مائیں ہیں، کیونکہ وہ مضجع ہوا کرتی ہیں، مائیں بچوں کو گود میں لیتی ہیں، تو گویا کہ وہاں سے تمہارے جتنے بھی چچا زاد بھائی ہیں وہ ایسی ماؤں سے ہیں جو کہ کرام ہیں، جو کہ شرفاء ہیں، شریف ہیں، شریفات ہیں۔ یہ سارے ہم معنی نکال سکتے ہیں، یعنی باپ کی جانب سے ہم ایک جیسے ہیں، لیکن امہات کی طرف سے ہم تم پر فائق ہیں۔ امہات کی طرف سے اگر ہم ماؤں کے نسب کو دیکھیں تو ہم آپ سے فائق ہیں، متفوق ہیں، آپ سے اعلیٰ نسب والے ہیں، لیکن باپ ہمارے ایک ہے کیونکہ چچا زاد بھائی ہیں۔ اور آگے کہا بنی عمنا لا تشتمونا، چچا زاد بھائیو ہمیں گالی نہ دو، بنی عمنا لا تشتمونا ہمیں گالی نہ دو، ودافعوا مدافعہ یعنی مصالحت کرو، ٹھیک ہے، دفاع کرو، علی حسب شرافت کا، ما فاد قید الاکارعی کہ جس کی عزت پنڈلی کی نالی کی بھی مقدار بھی فوت نہیں ہوئی، یعنی ابھی تک تو کوئی ہماری جو عزت ہے وہ ابھی تک وہ صحیح سالم ہے، اس میں کوئی ابھی وہ تار نہیں ہوئی، داغدار نہیں ہوئی، تو کہہ رہے ہیں لا تشتمونا ہمیں کیوں گالیاں دے رہے ہو، ودافعوا علی حسب حسب کی مدافعت کرو، حفاظت کرو، صلح کی وجہ سے صلح کرو، ما فاتا ابھی تک فوت نہیں ہوا، قید الاکارع، قید الاکارع سے مراد مقدار، قید بمعنی مقدار، الاکارع اکارع کہتے ہیں ٹخنوں سے نیچے کا حصہ، پنڈلی یا پنڈلی کی نالی یا گائے بکری کے پائے، تو کہتے ہیں کہ اتنا حصہ بھی ابھی تک ہمارے حسب سے، ہمارے نسب سے وہ خراب نہیں ہوا، وہ ابھی تک صحیح سالم ہے، تو لہٰذا آپ سب اپنے اس حسب نسب کی حفاظت کریں، کیوں گالیاں دے کر اپنے حسب کو یا اپنے نسل کو، سلسلہ نسب کو بدنام کر رہے ہیں۔ آگے ہے وَكُنَّا بَنِي عَمٍّ، وَكُنَّا اور ہم چچا زاد بھائی تھے، نزل جہل بیننا ہوا کیا، نزا ینزو کودنا، نزا بمعنی کودنا، نزل جہل بیننا جہالت ہمارے درمیان کھودی یا کود پڑی، جہالت ہمارے درمیان کود پڑی، اب اس سے ہمارے درمیان مخالفت یا نفرت، اس نے سر پکڑ لیا، سر اٹھا لیا، اور ہم چچا زاد بھائی تھے، وَكُنَّا بَنِي عَمٍّ نزل جہل بیننا ہوا کیا کہ جہالت ہمارے درمیان کود پڑی، فَكُلٌّ يُوَفَّى حَقَّهُ اب ہر ایک کو اس کا حق پورا دیا جائے گا، فَكُلٌّ ہر ایک، يُوَفَّى یعنی يُعْطَى حَقَّهُ غیر وادعی غیر تارکن غیر ساکن، مطلب یہ ہوا کہ سب کو حق پورا دیا جائے گا، جس کو وہ نہیں چھوڑے گا، یعنی جس نے بھی جہالت سے کام لیا اس کی سزا اس کو ملے گی۔ اب سے ہم ایک ہیں، ہم آپس میں صلح صفائی کر لیں، آپس میں دوبارہ مل جائیں، کیوں دشمنی کو لے کر بیٹھ جائیں اور اپنے آپ کو نقصان دیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی فَكُلٌّ يُوَفَّى حَقَّهُ غیر تارکی، کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور کوئی جہالت کرے گا، نزل جہل بیننا، تو اس کا ہم قلع قمع کریں گے۔ آگے ہے وقال جابر بن رالان السنبسی لعمرك ما أخزى إذا ما نسبتني إذا لم تقل بطلا علي ومينا ولكنما يخزى امرؤ تكلمسته قنا قومه إذ الرماح هوينا فإن تبغضونا بغضة في صدوركم فإنا جدعنا منكم وشرينا ونحن غلبنا بالجبال وعزها ونحن ورثنا غيثا وبدينا وأي ثنايا المجد لم نطلع لها وأنتم غضاب تحرقون علينا۔
یہ شاعر جابر بن رالان شاعر جاہلی، یہ من الشعراء الجاہلیہ، جاہلیت کے شعراء میں سے ہے۔ ان کا ترجمہ یہاں مذکور نہیں ہے، لہذا اشعار پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں لعمرک، تیری عمر کی قسم، لعمرک تیری عمر کی قسم، ما اخزا اذا ما نسبتنی، جب تو میرا نسب بیان کرے گا تو میں رسوا نہ ہوں گا، ما اخزا میں رسوا نہیں ہوں گا، اذا ما نسبتنی جب آپ میرا نسب بیان کریں گے، میں اچھی نسب سے ہوں۔ اذا لم تقل بطلا علی ومینا، بشرطے کہ تو میرے خلاف کوئی باطل اور جھوٹی بات نہ کہے اور نہ گھڑے۔ اذا لم تقل اگر تم نہ کہو بطلاً بطلان جھوٹ نہ گھڑو، علیہ میرے اوپر، ومینا بمعنی کذبا، اگر آپ میرے خلاف جھوٹ نہ بولیں اور کوئی باطل یا من گھڑت باتیں نہ کریں تو انشاءاللہ میرا نسب جیسا ہے وہ ویسا ہی ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آگے کہتے ہیں وَلَكِنَّمَا يَخْزَ امْرُؤٌ، رسوا تو وہ آدمی ہوتا ہے، لیکنما لیکن، یخزا رسوا ہوتا ہے، امرؤ آدمی، کون سا؟ تکلمستہ جس کی سرین زخمی کی ہو، تکلم کلمہ یکلم، کلمہ بمعنی زخمی کرنا، مثلا کلمت رأسہ میں نے اس کا سر زخمی کر دیا، کلمہ یدی اس نے میرا ہاتھ زخمی کر دیا، تو کہتے ہیں آدمی وہ رسوا ہوتا ہے تکلم استہ کہ جس کی سرین زخمی کی ہو، قنا قومی اس قوم نے، اس قوم کے نیزوں نے، قنا ہم نے پہلے ہی بتایا قنا کا مطلب نیزہ، قنا قومی یعنی جس کی سرین کو یعنی دبر کو، ٹھیک ہے، قنا قومی ایک قوم کی نیزوں نے اس کو زخمی کر دیا ہو، اذ الرماح ہوینا جب نیزے گرتے ہوں، اذ الرماح جب نیزے ہوینا گرتے ہوں، تو اس کی سرین پر گرتے ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خوف اور بغدڑ کی وجہ سے جب نیزے گرتے ہوں اور آدمی دم دبائے بھاگے تو اس کے پیچھے نیزے لگتے ہیں، تو اس کو اس جگہ پر لگتے ہیں تو اس سے وہ رسوا ہو جاتا ہے، کیونکہ جو سینہ تان کر کھڑا ہو، بہادری کے ساتھ لڑے گا، سینہ سامنے رکھ کر لڑے گا تو یہ بہادر کہلائے گا، لیکن نیزے ان کو سرین پر لگتے ہیں جو بھاگتے ہیں، ادبارہ جو ادبار اور اعراض کرتے ہیں اور پیٹھ دکھاتے ہیں۔ فَإِن تُبْغِضُونَ بِغْضَةً فِي صُدُورِكُمْ، چنانچہ اگر تم اپنے سینوں میں بغض رکھتے ہو تو تم حق بجانب ہو، اگر تم اپنے دلوں میں بغض رکھتے ہو تو تم حق بجانب ہو، فَإِنَّا جَدَعْنَا مِنْكُمْ وَشَرَيْنَا، کیونکہ ہم نے تمہاری ناک کاٹی ہے، فَإِنَّا جَدَعْنَا جدع انفہ، جدع احمد انفہ، احمد نے فلاں کی ناک کاٹ دی، جدع، فَإِنَّا ہم نے جدعنا کاٹی ہے ناک، منکم تم میں سے، وشرینا اور تم کو ہم نے غلام بنا کر بیچا ہے۔ جب جنگ میں اسیر ہوتے ہیں، قیدی ہوتے ہیں، پھر ان قیدیوں کو بازار میں بیچا جاتا ہے، تو اگر تم اپنے دلوں میں ہمارے لیے بغض رکھتے ہو تو تم حق بجانب رکھو، کیونکہ ہم نے تمہاری ناکیں کاٹ تمہیں رسوا کر کے چھوڑا تھا اور تمہیں غلام بنا کر بیچا بھی تھا۔ وَنَحْنُ غَلَبْنَا بِالْجِبَالِ وَعِزِّهَا، اور ہم پہاڑوں اور ان کی بلندی کی وجہ سے تم پر غالب ہیں، نحن غلبنا ہم غالب ہیں، بالجبال وعزها تمہارے اوپر پہاڑوں کے ذریعے، وعزها ارتفاعها ارتفاع اس کی اونچائی کی وجہ سے، وَنَحْنُ وَرِثْنَا غَيِّثًا اور ہم نامور بزرگ، غیث ایک بزرگ کا نام ہے، ورثنا اور ہمیں میراث میں ملا ہے کون؟ غیثاً غیث بزرگ، اور بدینا کون ہے؟ بدین کے وارث ہیں، ہم بدین اور غیث کے وارث ہیں، اور تم جانتے ہو کہ غیث اور بدین کیسے بزرگ تھے، کتنے بڑے تھے، کتنے شریف تھے، کتنے سنجیدہ تھے، اور کیا کیا ان کی صفات ہیں، جو قبیلہ طی سے تھے ان کا تعلق۔ تو ہمارے جو اکابر ہیں، ہمارے جو بڑے ہیں، آباء و اجداد ہیں،
ان کا ایک نام تھا، آج ہم ان کے نام لیوا ہیں تو ہم تمہیں دکھا دیں گے، اور ہم عزت اور شرافت ہم میں ہے۔ وَأَيُّ ثَنَايَا الْمَجْدِ لَمْ نَطَّلِعْ لَهَا، اور بزرگی کی وہ کون سی گھاٹیاں ہیں، ثنایا گاٹھی، ثنیہ جمع ثنیہ گاٹھی یا چوٹی بول دیں، وَأَيُّ ثَنَايَا الْمَجْدِ، اور شرافت کی، بزرگی کی، المجد شرافت اور بزرگی، شرافت اور بزرگی کی وہ کون سی چوٹی ہے جس کو ہم نے سر نہ کیا ہو، ٹھیک ہے، وہ کون سی چوٹی ہے جس کو ہم نہیں پہنچے ہوں، جس پر ہم نہیں چڑھے ہوں، لم نطلع لها، اطلع یطلع اوپر چلنا یا آگے بڑھنا یا کسی کو اپنا چہرہ دکھانا، تو کہتے ہیں کہ ہم لم نطلع، کہ اس پر ہم نے ابھی تک اس کو دیکھا نہ ہو، بلکہ ہر چوٹی ہم نے پاس کی ہے اور ہر چوٹی کو ہم نے سر کیا، ہر بزرگی کو، کہ ہم چڑھے نہ ہو۔ وَأَنْتُمْ غِضَابٌ، لیکن تمہاری حالت کیا ہے، تم غضبناک ہو کر، تحرقون علینا، تم غضبناک ہو کر ہم پر دانت پیستے ہو۔ تحرقون کا مطلب تو ویسے ہے جلنا، حرقہ، احترقہ، احترق الشیء، چیز جل گیا، تو اسی طرح ہم کہیں گے کہ تم تو اپنے غصے کی وجہ سے خود جل رہے، اپنی آگ میں جل رہے ہو، ہمارے اوپر غصہ کر رہے ہو، اور اس غصے کی وجہ سے تم گویا کہ اپنی آگ میں جل رہے ہو۔ امید ہے کہ آج کے اشعار اور آج کا سبق بھی آپ حضرات کو یاد ہو گیا ہوگا، سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم۔